السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دی چې ټول بخیر. څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت ته د مکی معظمې د مدینې منورې ذمہواري حواله شوې ده. د هغې مکمل ډیټیل در سره شیر کوم، مکمل خبرې اترې در سره شیر کوم. دا ویډیو را سره ضرور وګورئ چې د هغې مکمل حقیقت نه خبر شئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوری دنیا کی نظریں اس وقت واقعتاً پاکستان پہ ہیں اور یہ پاکستانی تاریخ کا سنہرا ترین دور ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گزشتہ روز ریاض میں جو معاہدہ ہو گیا، ہم اس کی تفصیلات پہ بات تو کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا کے کردار پہ بات کرنی ہوگی. کچھ مناظر تو آپ نے دیکھے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ، لیکن کچھ ریاض میں رہنے والے ان پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں جو دہائیوں سے یہاں موجود ہیں، اور کہا ہے کہ یہ جو ہم ریاض کے اندر دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ یہ دیکھنے کو نصیب ہوا. یقیناً یہ نہ صرف ہمارے جو ڈیلیگیشن گیا ہے ان کے لیے بڑی عزت، بلکہ پورے ملک کے لیے بڑی عزت کا مقام ہے. لیکن حالات تشویشناک بھی ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس پوری میٹنگ کے دوران خوش تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کرب اور بے چینی بھی ان کے چہرے پہ نظر آتی رہی ہے. تو ہم ان تمام باتوں کا تجزیہ کریں گے ہر حوالے سے. تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دے دوں، پاکستانیوں آپ کو مبارک ہو. آپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا سعودی عرب میں رہتے ہوئے. آپ کی جو کمیونٹی تھوڑی سی مزید ایفرٹ کرے تو ایک ہے سرکاری سطح پہ یہ پروٹوکول ملنا. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ یہ پاکستانی جو سعودی عرب میں موجود ہیں، ہمارے اندر جو کریمنلز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اور زیادہ ہمارا وقار بلند ہوگا اور ہمارا جو سینہ ہے نا وہ چوڑا ہوگا عرض حرمین کے اندر. کیونکہ سعودی عربیہ نے پاکستان سے یہ ڈیل کر لی ہے کہ وہ سعودی عرب کا دفاع کرے گا. ہم نے 3 دن پہلے آپ کو صرف حرمین شریفین کی خبر دی تھی کہ 2 مقدس شہروں کی حفاظت کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن یہاں سعودی عرب نے پورے کی پوری دفاعی ڈیل پاکستان سے کر لی ہے. اور صرف یک طرفہ نہیں ہے. ہم تقریباً 30 سالوں سے ہماری جیسی جنریشن سنتی آ رہی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حرمین کی حفاظت کریں گے اور اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے یہ کبھی نہیں کہا گیا تھا. آج پہلی مرتبہ یہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ اگر پاکستان پہ کسی ملک نے حملہ کیا تو یہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان نے بھی کہا کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ معاہدے بڑے جذباتی انداز میں ہوئے ہیں. صرف فائلیں پیش نہیں کی گئیں. جو پروٹوکول ہوتا ہے فائلیں پیش کرو ہاتھ ملاؤ ایسا نہیں ہے، بلکہ گرم جوشی دکھائی گئی. وہ ہوائی جہاز کو F-15 طیاروں سے سلامی دینے سے لے کے وزیر اعظم کے نیچے اترنے پہ 21 توپوں کی سلامی، اور پھر پورے ریاض کے اندر جو پاکستانی پرچم لہرا رہے تھے ہر جگہ گھوڑوں کی سلامی، ہر ایک جگہ وہ پروٹوکول ملا پاکستانی وزیر اعظم کو جو امریکی صدر کو ملتا ہے، جو روس کے صدر کو ملا، جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ملتا ہے. پاکستان کی یقین کریں نہ تو معیشت ہے نہ ہمارے موجودہ حالات ہیں اس قابل. یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے. میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم کو. اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے. یہ جو کچھ آج ہمیں مل رہا ہے یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہم آپ کو سر نہیں بھولے. اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے. تو وہاں سے یہ بات چلتی ہے، آگے نکلتی ہے، اور یہ بحیثیت قوم ہم سب کی الحمدللہ شان ہے. یہ شکر کا مقام ہے. یہ کسی ایک چہرے فرد کی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستو. یہ وزیر اعظم پاکستان کو ذاتی حیثیت میں تو انہوں نے یہ معاہدہ نہیں کیا نا، پاکستان کا ہے. یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، خیر کا وقت ہے، بڑی ہمیں کامیابی ملی ہے. میں کوئی سیاسی اور ادھر ادھر کی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو عموماً میں کرتا ہوں، ورنہ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ آپس میں لڑائیاں اور جو پوائنٹ سکورنگ، میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرے لیے میرے ملک کی عزت کا جو ایک خبر اور سنہرا دور سامنے آیا ہے، میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ معاہدہ نہ صرف ایک دوسرے کو شیئر کیا، بلکہ اس کے اندر جو جامعہ دفاعی اقدامات ہیں یہ کوڈ ورڈ میں بڑا ایک پیغام دیا گیا. اگرچہ نیوکلیئر کی بات نہیں کی گئی، لیکن جامعہ دفاعی حکمت عملی جو کہا گیا ہے نا، تو یہ دراصل وہ جملہ ہے جس نے شش و پنج میں ڈال دیا، اور خاص طور پہ
اس ناجائز بچے کو جو سعودی عرب کے ایک کونے میں موجود ہے، جسے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے یہاں پہ لا کے بسایا گیا اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی، تو اس کو یہ ایک واضح پیغام ہے۔ پاکستان نے ایران کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا اس سے پہلے، ایران اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں دے گا۔ مسلمانوں میں مسئلہ آپسی جو ہے نا وہ صرف اب یمن کا ہے، یمن کا بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ڈیل جو پاکستان سعودی عرب سے کر کے آیا ہے، کچھ ایسی ہی ڈیل ایران سے بھی متوقع ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب اتحاد اور دفاع کے اندر مزید عرب ملکوں کا آنا بھی بہت بہت زیادہ چانس ہے اس کے، اور یہ بلاک اب بڑا ہوگا۔ وہ جو پہلے فوجیں بنائی تھی، پہلے جو کچھ کیا تھا، وہ اس لیے نہیں چل سکی کہ اس میں پاکستان لیڈ نہیں کر رہا تھا، پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان نے آج ثابت کر دیا وہ جو نظریات تھے نا کہ بھائی دنیا میں جنگوں کا تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیوکلیر ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، معیشت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، پاکستان نے اس کو نل کر دیا۔ بھائی پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ادھر ہوا کیا ہے، پاکستان نے بھیا یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ جیسے بھی لولی لنگڑی معیشت ہے، بھائی ہم سے پنگا لوگے تو ہم تو آخر تک پہنچا کے آئیں گے۔ پاکستان کو مشکور ہونا چاہیے پرائم منسٹر مودی کا، مودی صاحب یہ حالیہ دنوں میں اگر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی پہل نہ کرتے تو پاکستان کی آج یہ عزت اور ویلیو نہ ہوتی۔ سارے عرب ملک، سارے امریکہ، جتنے بھی، چائنا تک یہ کہہ رہا تھا پاکستان کو کہ بھیا کوئی نہ آگے سے جواب نہ دو، ایکسیلیٹ نہ کرو معاملے کو، لیکن پاکستان نے جواب دیا اور ٹھیک ٹھاک جواب دیا، تو اس کے بعد سارے مان گئے کہ بھائی یہ پاکستان محلے کا وہ کنٹ اٹھا ہے کہ بھائی پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو سمجھو سب کچھ پاس ہے، اور یہ کسی بھی بڑی طاقت سے لڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے ثابت کیا، اور اس میں جو چائنا ہے نا، یہ بات فراموش مت کیجیے گا، پاکستان کے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، دماغ ہے، اسٹریٹجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا، وہ ہمارے دوست چائنا کا اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے، اور وہ چائنا ہی پرووائڈ کر سکتا ہے، یہاں ہمیں امریکہ دے سکتا ہے یا چائنا؟ تو امریکہ ظاہری بات ہے وہ پہلے F-16 ہمیں استعمال کرنے نہیں دیتا آزادانہ طور پہ، وہ صرف دفاع کے لیے ہم نے رکھے ہوئے، تو باقی طیارے اور اکوپمنٹ کیوں دے گا؟ تو اس وقت چائنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس سعودی عرب اور پاکستانی ڈیل کے پیچھے ہے، وہ اپنا فیس شو نہیں کرنا چاہتا، لیکن سمجھ لیں کہ چائنا کی پوری ملی بھگت سے، اس کے پوری سپورٹ سے یہ سارا کام ممکن ہو رہا ہے، اور ریاض وہ امریکہ پہ اب بھروسہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے قطر میں جو کچھ کروا دیا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا، اور دنیا کا جو ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ چائنا نے جو طاقت جمع کی ہے نا، اب وہ ساری طاقت امریکہ کے مقابلے میں دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے چائنا نے، اور اب وہ ملک جو امریکی سائے میں اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے وہ چائنا کی طرف شفٹ ہوں گے، اور ساتھ میں اگر رشیا بھی ملے گا، بلکہ ڈیفینیٹلی ملے گا، تو پھر وہ جو ایک ہوا بنا ہوا ہے امریکی طاقت کا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ محمد بن سلمان نے پہلے بھی بڑے بڑے شاندار کام کیے، یہ آیا تو اس نے وہ ایک کٹر مذہبی سوچ سے اپنے ملک کو نکالا، تسلیم کیا وہابیت پہ جو مسئلے مسائل تھے، اس نے کہا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، نہ باہر کہیں وہابیت پھیلائیں گے نہ ملک میں۔ اس نے سب باتوں کا اعلان کیا، ایران سے اچھے تعلقات قائم کیے، پاکستان سے، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے، ڈیفنس پہ توجہ دی، اور آج وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی جو ڈیل ہے اور اس کی دفاعی چھتری ہے اس سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اور محمد بن سلمان پریشان اس لیے نظر آ رہے تھے کیونکہ یہ آسان وقت نہیں ہے، ایک ڈر لگا ہوا ہے اس پوری ڈیل کے اندر۔ امریکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اس کے وہ ڈیل ہو رہی ہے سعودی عرب کے ساتھ، سارے سودے بیچنے ہیں، اسلحہ